السلام علیکم۔ ناول آخری امید قسط نمبر 2۔ علی رضا اور پری پورا مہینہ گھوم پھر کر اور خوب انجوائے کر کے واپس اسلام آباد آئے تھے اور بے حد خوش تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ 2-3 روز تو تھکاوٹ میں اتارنے میں ہی لگ گئے۔ گھومنے پھرنے میں انہیں ذرا سی بھی تھکاوٹ نہ ہوتی تھی اور اب جو ریسٹ کرنا شروع کیا تو سارا دن سونے میں ہی گزار دیتے۔ علی رضا کو آفس کی طرف سے ملازم بھی ملے تھے۔ کوئی سویپر، ڈرائیور، مالی سب موجود تھے۔ پری کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اس پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ وہ اپنی اس نئی زندگی سے بہت خوش تھی۔ کبھی کبھار اپنے ماں باپ کو یاد کرتی تو افسردہ ہو جاتی۔ واپس آ کر ابھی اسے کوئی ہوش نہ تھی کہ وہ کسی سے کوئی رابطہ کرتی۔ شام کو پری اور علی رضا گھر کے خوبصورت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور فیوچر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ علی: میں سوچ رہی ہوں کوئی نیوز پیپر جوائن کر لوں۔ میرے پاس اچھے میگزینز اور نیوز چینلز کی طرف سے آفرز بھی ہیں۔ کل سے تم بھی آفس جوائن کر رہے ہو۔ میں فارغ گھر پر بیٹھ کر کیا کروں گی؟ پری نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ لیکن پری، میں کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ علی رضا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ چوکیدار بتا رہا تھا، 1-2 بار کچھ لوگ تمہارے اور میرے بارے میں پوچھنے یہاں آئے تھے، لیکن تمہارے پیرنٹس بھی تو تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے اور میری اماں جان بھی۔ علی رضا نے سنجیدگی سے کہا۔ او نو، وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ فکر کی کوئی بات نہیں اور تمہیں میرے ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں دوسرے شہر شفٹ ہونے کا صرف اس لیے سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آ کر ہمیں ڈسٹرب کریں گے۔ ہماری خوشیوں کو کوئی سپوائل نہ کرے، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ علی رضا نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر تم نے شفٹنگ کا سوچا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں۔ تمہاری خاطر تو میں دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں، شہر کی کیا بات ہے؟ پری نے مسکرا کر کہا تو علی رضا بھی خوش ہو گیا۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، علی نے مسکرا کر کہا۔ بائی دا وے، کس شہر میں شفٹ ہونے کا سوچا ہے؟ پری نے پوچھا۔ کراچی، علی رضا نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کراچی ہی کیوں؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے اور پھر ہمارے کوئی ریلیٹیوز بھی وہاں نہیں ہوتے، نہ ننیال میں کسی کا کوئی دوست ہے۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو، علی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی وہیں جا کر جاب کروں گی۔ ہم کب تک شفٹ ہو جائیں گے؟ پری نے پوچھا۔ کل میں آفس جا کر بات کرتا ہوں۔ کراچی آفس کی آفر میرے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ آئی ایم شور کام جلدی ہو جائے گا، علی رضا نے جواب دیا۔ شام ہونے لگی اور اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر آ گئے۔ دونوں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پری ریموٹ پکڑ کر ٹی وی کے چینل چینج کرنے لگی۔ ایک چینل پر انڈین گانے لگے ہوئے تھے۔ پری نے اونچی آواز کر دی اور گانے سنتے انجوائے کرنے لگی۔ اسی لمحے ارد گرد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ علی نے ایک دم چونک کر پری کی طرف دیکھا اور جلدی سے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آواز کم کرو، اذان ہو رہی ہے۔ علی نے جیسے ہی کہا، پری کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ علی کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ آئی ایم سوری، میرے منہ سے نکل گیا۔ ایکچولی اماں جان اکثر ملازماؤں کو یہی کہا کرتی تھیں تو وہ میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ علی نے نظریں چراتے ہوئے اسے وضاحت دی۔ اوکے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ریلیجن اور کوئی بھی ریلیجیس بات ہمارے درمیان ڈسکس نہیں ہوگی۔ یہ چیپٹر ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا ہے اور یہی ہم دونوں کی کمٹمنٹ ہے۔ ہم اس ٹاپک کے علاوہ ہر ٹاپک پر فرینکلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پری ٹھوس لہجے میں کہنے لگی تو علی رضا شرمندہ ہو گیا۔ اوکے، ہم آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، علی رضا نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پری نے بھی غصے سے ٹی وی آف کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرام اور آرمینا پری کے یوں گھر چھوڑ کر جانے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملک چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آرمینا مسلسل بیمار رہنے لگی تھی۔ بہرام کبھی اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتا اور کبھی پری کی تلاش میں مصروف رہتا۔ وہ اس کی دوستوں کے گھر گیا، ہر ایک سے بلا واسطہ انداز میں پوچھ گچھ کی، مگر کہیں سے اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ پیرن ایک سیمینار کے سلسلے میں بیرون ملک گئی، مگر ملازموں نے اندر ہی اندر چہمہ گوئیاں کر کے بات ان کی فیملی تک پھیلا دی تھی کہ پیرن گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ فیملی کے کچھ لوگوں کو خبر ملی
تو بات آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔ بہرام نے ان ملازموں کو بھی گھر سے نکال دیا، مگر بات کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کسی بہانے سے پیرن کے بارے میں پوچھ ہی لیتا۔ آرمینا پریشان ہو کر بہرام کی طرف دیکھنے لگتی اور بہرام ادھر ادھر کے بہانے بناتا۔ بالآخر انہوں نے گھر بار بیچ کر کینیڈا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آرمینا کے 2 بھائی کینیڈا میں تھے۔ بہرام نے ان سے بات کی اور جلد ہی ان کے ڈاکومنٹس بن گئے۔ اب وہ خود جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اب لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس ملک سے کہیں جائیں گے، اور وہ بھی پیرن کی وجہ سے۔ پیرن نے ایک بار بھی مڑ کر ان کی خبر نہیں لی، وہ زندہ تھے یا مر چکے تھے۔ آرمینا ہر روز اس کے انتظار میں کبھی گیٹ کے باہر چکر لگاتی کہ شاید وہ کبھی ادھر سے گزرے، یا کبھی فون کی پہلی بیل پر ہی وہ ریسیور اٹھا لے کہ شاید پیرن کا فون ہو، مگر وہ بری طرح مایوس ہو گئے تھے۔ اس لیے نہ بہرام کو پری کے آنے کی امید رہی تھی اور نہ ہی آرمینا کو۔ اب وہ اپنی زندگی کے دن خاموشی سے پورے کرنے کینیڈا جا رہے تھے۔ مولوی صاحب کی باتوں کے بعد اماں جان نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا تھا۔ مولوی صاحب خود بھی گاہے بگاہے حویلی کا چکر لگاتے اور صغیر احمد تو ہر روز ان کی طبیعت پوچھنے آتا۔ چھوٹی بہن صنوبر بھی ان کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئی۔ وہ امید سے تھی، اس کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اس کا شوہر سعودی عرب میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ حویلی میں رہنے آئی تو گھر بھر میں ایک رونق سی ہو گئی۔ علی رضا کے ہوتے ہوئے کبھی حویلی میں شور شرابہ نہ ہوا تھا، اور اب بچے بہت ادھم مچائے رکھتے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اماں جان کا دل بہت بہل گیا تھا، مگر رات کو جب بھی وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تو علی رضا بہت یاد آنے لگتا اور پھر سسکیاں بھرنے لگتی، مگر اب وہ اسے یاد کر کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتی رہتی۔ پہلے وہ اس کی زندگی، صحت، لمبی عمر اور خوشیوں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں، لیکن اب وہ صرف اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتی، اور اس سے ان کے دل میں امید سی بن گئی تھی کہ خدا کسی نہ کسی روز ان کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ علی رضا کو کراچی پوسٹنگ کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑی، لیکن بالآخر اس کا کام جلدی ہو گیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے۔ وہ بہت خوش تھا کہ یہ مرحلہ بھی کامیابی سے طے ہو گیا۔ کراچی روانہ ہونے سے پہلے وہ دونوں رات کو سپر مارکیٹ گئے تھے کہ وہاں ایک شاپ میں پری کی ملاقات اپنی ایک کزن سے ہو گئی۔ پری نے اسے دیکھ کر جلدی سے منہ موڑ لیا۔ اس کا رنگ فک ہونے لگا۔ اس نے علی رضا کو جلدی سے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے باہر جانے لگی تو اس کے سامنے اس کی کزن آ کھڑی ہوئی۔ پیرن، کیا تم یہاں ہو؟ آرمینا آنٹی تو بتا رہی تھی کہ تم… اس کی کزن نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ سوری، میں تمہیں نہیں جانتی، پری جلدی سے کہہ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ پھر تو تم بہرام انکل اور آرمینا آنٹی کو بھی نہیں جانتی ہوگی، اس کی کزن نے کہا تو پری کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے اور وہ جلدی سے شاپ سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں کینیڈا شفٹ ہو چکے ہیں تمہارے غم کو بھلانے کے لیے۔ تم کیسی اولاد ہو جسے ان کا ذرا بھی احساس نہیں، اس کی کزن نے باہر آ کر اسے خفگی سے کہا تو وہ پری کے قدموں تلے زمین نکل گئی اور اسے وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتی گاڑی کی طرف آئی اور جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ علی رضا نے گاڑی چلا دی۔ پری پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ عورت کون تھی؟ علی رضا نے پریشان ہو کر پوچھا، مگر پری سسکیاں بھرتی رہی۔ پلیز کچھ تو بتاؤ، علی رضا نے پھر پوچھا، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھی۔ پری، بات کیا ہے، بتاؤ مجھے، علی رضا نے قدرے خفگی سے پوچھا تو پری نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ علی رضا نے پہلے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ میری کزن تھی، ماما پاپا کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ کینیڈا شفٹ کر گئے ہیں، پری نے روتے ہوئے بتایا۔ اوہ آئی سی، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ علی رضا نے بے رخی سے کہا۔ کیا اس میں رونے کی کوئی بات نہیں؟ وہ میری وجہ سے ملک چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ ماما نے گھر بہت محبت سے بنایا تھا، پری نے سسکتے ہوئے بتایا۔ تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ علی نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ تو پھر رونے کا فائدہ؟ علی رضا نے آہ بھر کر کہا۔ علی، وہ میرا پاسٹ ہے اور پاسٹ کو بھلانا آسان نہیں ہوتا، پری نے کہا، اور میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ہمیں اپنا پاسٹ دفن کر کے صرف حال میں زندہ رہنا ہے۔ دس از ناٹ دی کوسچن، ہم اب ہیں، اٹ شوڈ بی امپورٹنٹ ناؤ۔ ریجڈ لوگوں کی طرح ماضی اور حال کے چکر میں پڑی رہو گی تو پھر ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔
علی رضا نے سنجیدگی سے کہا تو پری نے چونک کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں تب تک سروائیو کر سکیں گے جب تک ہم دونوں ایک دوسرے سے کمٹمنٹ نبھائیں گے، اور وہ کمٹمنٹ ایک دوسرے سے محبت نبھانی ہے، اپنے پاسٹ کو یاد کر کے ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرنا۔ علی رضا نے کہا تو پری خاموش ہو کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر آ کر بھی وہ چپ چپ رہی، مگر علی کے لیے ہی اپنا موڈ بدلنے کی کوشش کرتی رہی کہ کہیں علی پر اس کے دل کی کیفیت ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ اپنے ضروری سامان پیک کرتے ہوئے کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جنہیں وہ خاموشی سے پیتی رہی۔ اگلے روز وہ کراچی روانہ ہو گئے۔ نیا شہر اور اجنبی لوگ، ان کے درمیان وہ اپنی نئی شناخت لے کر گئے تھے۔ آفس کی طرف سے جلد ہی انہیں انتہائی خوبصورت ویل فرنشڈ گھر مل گیا۔ ایک پٹھان چوکیدار سندل خان، شیف صلاح الدین مل گئے۔ سندل خان اور صلاح الدین دونوں غریب مگر بڑے پکے مسلمان تھے۔ پری کو دونوں کے رکھنے پر اعتراض تھا۔ اس نے علی سے دبے دبے الفاظ میں انہیں تبدیل کرنے کو بھی کہا۔ پری، ابھی تو ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور ان دونوں کی ایسی کوئی کمپلینٹ بھی نہیں، پھر میں ان کو چینج کرنے کی بات کروں؟ علی رضا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس وہ مجھے شکلوں سے ہی اچھے نہیں لگ رہے۔ اس نے خفگی سے جواب دیا۔ کم آن یار، کیا اب میں آفس میں یہ لکھ کر دوں کہ ان دونوں سرونٹس کو چینج کر دیں کیونکہ ان کی شکلیں میری وائف کو پسند نہیں آئیں؟ علی رضا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ پلیز کچھ روز ان لوگوں کے ساتھ گزارا کر لو، اگر کوئی ایسی ویسی بات دکھائی دی تو میں ضرور آفس میں بات کروں گا، فی الحال ہمارے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں۔ علی رضا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پری کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات تھے۔ کہیں تم ان کو اس لیے تو نکالنا نہیں چاہ رہی کہ یہ دونوں مسلمان ہیں؟ علی رضا نے ایک دم سوچتے ہوئے کہا کہ پری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو اور وہ نظریں چرا رہی ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں مسلم سے شادی کر سکتی ہوں تو مسلم سروٹس رکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے ایک دم کہا تو علی رضا اس کا منطقی جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ پری نے بھی ایک انگریزی اخبار جوائن کر لیا، گو کہ یہ اس کی فیلڈ تھی، مگر نیا آفس اور نئے لوگ، ایڈجسٹ ہونے میں اسے کافی ٹائم چاہیے تھا۔ ہر جگہ اس نے اپنا تعارف پیرنٹ کے بجائے پری کروایا۔ جب چونک کر کوئی اس کی وجہ پوچھتا تو وہ جواب میں صرف مسکرا کر انہیں دیکھتی۔ اخبار میں اسے خصوصی طور پر وومن سیکشن دیا گیا تھا۔ خواتین سے ریلیٹڈ تمام پرابلمز اور ایشو پر مبنی کہانیوں کی کوریج اسے کرنی ہوتی تھی۔ کراچی آ کر لائف بالکل تبدیل ہو گئی۔ دونوں کافی حد تک مصروف ہو گئے۔ علی رضا بھی صبح صبح آفس جانے کی جلدی کرتا اور وہ بھی۔ شام کو کبھی وہ جلدی آتا مگر وہ اکثر رات کو آتی۔ علی رضا اس کی جاب سے زچ ہونے لگتا اور اسے جاب چھوڑنے کو کہتا، مگر وہ فوراً انکار کر دیتی کہ وہ جاب نہیں چھوڑے گی، اس کی خاطر اور کیا کچھ چھوڑے۔ ایک دفعہ پری نے ایک دم خفگی سے کہا تو علی رضا چونک گیا مگر خاموش رہا۔ شروع میں صلاح الدین یہی سمجھتا رہا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں، مگر رفتہ رفتہ پری کے طور طریقوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ایک دن علی رضا گھر جلدی آ گیا تو صلاح الدین کو موقع مل گیا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اس کے لیے چائے لے کر آیا تو اس کے پاس ہی کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ صاحب، آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ صلاح الدین نے جھجکتے ہوئے اجازت مانگی۔ ہاں کہو، علی رضا نے چائے پیتے کہا۔ صاحب، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں، کہو کیا بات ہے؟ بیگم صاحب کس علاقے کی ہے؟ عجیب مسلمان ہے۔ صلاح الدین اپنے ہی لہجے میں بولا تو علی رضا ایک دم چونکا اور اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ علی رضا نے پوچھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ جب بھی سوتی ہے قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سوتی ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ آپ بھی اس کو منع نہیں کرتا؟ صاحب، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو منع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اور بیگم صاحب ایسا ہی کرتی ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے صاحب، آپ ان کو منع کریں نا، صلاح الدین نے کہا تو علی رضا نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا اور بوکھلا کر نظریں چرانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ جلدی سے بولا اور ہونٹ کاٹنے لگا۔ اور صاحب، بیگم صاحب کبھی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ نماز قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت اور سکون ہوتا ہے۔ میں جس گھر میں پہلے ملازم تھا، اس گھر کی بیگم بہت اللہ والی تھی، ہر مہینے گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کو بڑا رزق دیا، بڑا کرم کیا، صلاح الدین نے پھر کہا تو علی رضا جھنجھلا گیا۔ پری نوکری بھی کرتی ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ گھر میں محفلیں کروائے، اور تم ان باتوں کا ذکر اس سے نہ کرنا۔
اسے ملازموں کا یوں گھر کے معاملات میں دخل دینا پسند نہیں۔ اب تم جاؤ۔ علی رضا نے گھبرا کر اسے جلدی سے منع کیا، اس خوف سے کہ وہ پری کو کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے وہ ناراض ہو جائے اور لوگوں پر ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ وہ اپنے مسلم نام کی وجہ سے مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا اور پری کو بھی سب لوگ مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور دونوں میں پہلے دن سے یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ وہ کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کریں گے، وہ صرف اچھا میرڈ کپل بن کر زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کی پرسنل لائف میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن علی رضا کو محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا، جن باتوں کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، رفتہ رفتہ وہ معمولی باتیں تل حقیقتیں بن کر اس کے سامنے آنے لگی تھیں۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پورچ میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پری ایک چھوٹے سے سفید بالوں والے رشین کتے کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی تو علی رضا اسے دیکھ کر چونکا۔ علی، دیکھو کتنا خوبصورت ہے نا، سو کیوٹ، مائی ڈارلنگ ٹامی۔ پری نے اس کے منہ کو محبت سے چومتے کہا تو علی رضا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ پری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا کسی ڈاگ کو اس طرح کس کرتے ہیں؟ علی رضا نے قدرے کراہیت سے کہا کہ اسے خود کتے بلیوں سے کوئی زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ کم آن یار، یہ اتنا پیارا پیٹ ہے، لائک سویٹ بیبی، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور مجھے پیٹس کتنے اچھے لگتے ہیں بتا نہیں سکتی۔ اس نے پھر محبت سے اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا کر چومتے کہا تو وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ پلیز پری، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ علی رضا نے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ اوکے صلاح الدین، باہر آؤ۔ اس نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز دی۔ جی بیگم صاحب۔ صلاح الدین نے مؤدبانہ جواب دیا۔ ٹامی کو باہر باندھ آؤ، میں اسے بعد میں دیکھتی ہوں، پری نے کہا تو صلاح الدین نے چونک کر علی رضا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت مذہبی پرہیزگار بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے ٹامی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ صلاح الدین، اسے آرام سے پکڑو، اسے گود میں اٹھا کر لے جاؤ، پری نے صلاح الدین سے کہا۔ بیگم صاحب، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، صلاح الدین نے بیزاری سے جواب دیا تو پری کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اسے غصہ آنے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ صلاح الدین، ہاتھ سے اٹھا کر لے جاؤ، علی رضا نے جلدی سے کہہ کر بات کو بدلا تو وہ خاموشی سے اسے اٹھا کر لے گیا۔ پری نے اپنی ساکس اور شوز وہیں پر کارپٹ کی سائڈ پر رکھی۔ صلاح الدین ٹامی کو باہر باندھ کر واپس آیا، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ وہ پری کے پاس سے گزرنے لگا تو پری نے اپنے شوز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے یہ ساکس اور شوز اندر لے جاؤ اور میری ساکس دھو دینا۔ پری نے تحقمانہ کہا تو علی رضا کے چہرے پر حیرت اور غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ جی بیگم صاحب۔ صلاح الدین نے ایک بار علی رضا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے انہیں اٹھا کر اندر لے گیا۔ تمہاری ساکس وہ بوڑھا آدمی دھوئے گا۔ پری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ علی رضا نے خفگی سے کہا۔ ہاں تو اسے کیا پرابلم ہے، میرے عام یوز کے سب چھوٹے بڑے کپڑے وہی دھوتا ہے، پری نے قدرے لاپرواہی سے جواب دیا۔ واٹ؟ علی رضا حیرت سے چلایا۔ اوفو، تمہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے آج تم نے مجھے کرٹیسائز کرنے کی مکمل پلاننگ کی ہے، اس نے مسکرا کر طنزی انداز میں کہا تو علی رضا کا خون کھولنے لگا۔ میں تو تمہیں مینرفل سمجھتا تھا اور تمہیں اتنے مینرز نہیں کہ تم اپنے سارے کپڑے ایک مرد سے دھلواتی ہو، تمہیں اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ علی رضا نے غصے سے کہا تو اس کو بھی غصہ آ گیا۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے ریجڈ تم پہلے تو کبھی دکھائی نہیں دیے جیسا کہ آج بیہیو کر رہے ہو، اور ہمارے دوسرے کپڑے جس لانڈری میں جاتے ہیں وہاں بھی تو میلز ہوتے ہیں، پھر تمہیں صلاح الدین سے دھلوانے میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ پری نے خفگی سے کہا۔ وہ کک ہے، صرف کچن کا کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اپنے چھوٹے موٹے کپڑے لیڈیز کو خود دھونے چاہیے، اس نے منہ بنا کر غصے سے کہا۔ یہ باتیں تم سے کس نے کہی ہیں؟ پری نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، علی رضا نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلی؟ پری نے غصے سے پوچھا۔ میری تربیت ایک مہذب ماحول میں ہوئی ہے، اس نے آہ بھر کر جواب دیا۔ او آئی سی، تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم صاف ستھرے اور کلچرڈ ہو اور میں گندی ہوں، ان کلچرڈ ہوں، پری نے غصے سے کہا۔ بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش مت کرو، اگر انسان میں کچھ لیکنگ ہو تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خود ہی بتاؤ، ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کی عمر کی عورت کے معمولی کپڑے دھوتے اچھا لگتا ہے؟ ہر انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہاں جاب کرنا اس کی مجبوری ہے، اگر اس کی مجبوری سے یوں فائدہ مت اٹھاؤ۔
علی رضا نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارے گھر میں تو ہمارے سارے ملازم ہی سب کام کرتے تھے، ماما کے اور میرے سب کپڑے ہمارے میل سرونٹس ہی دھوتے تھے۔ پری نے جواب دیا، یہی ڈفرینس ہے نا؟ نادانستہ علی رضا کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ تمہارے خیال میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے میری ماں نے میری کوئی تربیت نہیں کی؟ علی، تم نے ہی مجھ سے اپنا اور میرا پاس ختم کر کے صرف پریزنٹ اور فیوچر کو دیکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب میں آبزرو کر رہی ہوں تم ہر بات میں مجھے کرٹیسائز کرنے لگے ہو۔ پری نے روحانسی ہو کر جواب دیا، ڈارلنگ، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ اچھی بات کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو، اسے ایشو مت بناؤ۔ علی رضا نے اپنا لہجہ بدل کر اسے نرمی سے سمجھایا، بیگم صاحب، میں نے کپڑے دھو کر باہر ڈال دیے ہیں، آپ کھانا کھائیں گی یا چائے پئیں گی؟ صلاح الدین نے مؤدبانہ پوچھا۔ رہنے دو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے سب کام خود کر لوں گی، پری نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، صلاح الدین نے گھبرا کر جواب دیا۔ صلاح الدین، تم جاؤ چائے لے کر آؤ، علی رضا نے کہا اور وہ چلا گیا۔ پلیز پری، یوں غصہ نہیں کرتے، دیکھو اگر تمہیں مجھ سے کوئی نیگیٹو بات نظر آئے تو تم مجھے بھی بتا سکتی ہو، میں اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ علی رضا نے پھر اسے نرمی سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی اور غصے سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ وارڈروب کو کھلا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور غصے سے چلاتے باہر آئی۔ میری وارڈروب کس نے کھولی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں نے، علی رضا نے اپنی جگہ سے اٹھتے جواب دیا اور اس کے ہمراہ کمرے میں چلا آیا۔ کیوں؟ اس نے پھر غصے سے پوچھا۔ میں نے اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے اپنی وارڈروب کھولی تو اس میں سے اسمیل آئی، تمہاری وارڈروب کھولی تو اس میں سے بھی وہی اسمیل آ رہی تھی، میں باہر چلا گیا، خود دیکھو اس میں کیا پڑا ہے جس کی اسمیل آ رہی ہے، علی رضا نے کہا تو پری کو پھر غصہ آنے لگا۔ علی، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب کیوں لگتا ہے جیسے تمہیں کوئی ضبط کرتا جا رہا ہے؟ پری نے غصے سے کہا، کیا تمہیں کوئی ایسی اسمیل نہیں آ رہی؟ علی رضا نے پوچھا۔ نہیں، پری نے وارڈروب کے اندر جھانکتے کہا۔ اب وارڈروب کھلنے اور پنکھے کی ہوا لگنے سے اسمیل کافی ہو گئی تھی۔ علی رضا آگے بڑھا اور وارڈروب میں ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ وارڈروب کے سب سے نچلے خانے میں گندے اور میلے کپڑے چرمر پڑے تھے جو کل اس نے آفس جاتے ہوئے جلدی میں رکھ دیے تھے اور پھر نکالے نہیں تھے۔ علی نے جب وہ سب کپڑے اس کے آگے پھینکے تو وہ خود ہی ابکائیاں کرنے لگی۔ علی خفگی سے منہ پھیر کر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ کتنی دیر واش بیسن میں کیا کرتی رہی۔ صلاح الدین لاؤنج میں چائے کی ٹرالی لے آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چائے رکھ کر خاموشی سے جانے لگا تو علی رضا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ آج کے بعد تم بیگم صاحبہ کے کوئی کپڑے نہیں دھو گے، سب کپڑے لانڈری میں بھیج دیا کرنا، علی رضا نے گہری سانس لیتے کہا۔ شکریہ صاحب جی، صلاح الدین نے تشکرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پری ٹیشو پیپر سے ناک اور منہ صاف کرتی ہوئی باہر نکلی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ ساتھ خفگی کے تاثرات بھی تھے، اسے اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے پانی پیا اور چائے کپ میں ڈال کر کمرے میں واپس جانے لگی تو علی نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ علی نے نرمی سے پوچھا۔ کمرے میں، اس نے غصے سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا تم نے میری باتوں کو مائنڈ کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سمجھانے کی نہیں، شرمندہ کرنے کی، تم نے میری انسلٹ کی ہے، پری نے غصے سے کانپتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں انسلٹ نہیں ہوتی، علی رضا نے مسکرا کر کہا۔ محبت کیا ایسی ہوتی ہے؟ پری نے غصے سے جواب دیا۔ پھر کیسی ہوتی ہے؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے تو ان گندے کپڑوں کو نکال کر مجھے دکھانے کی بجائے لانڈری بھیج دیتے یا صلاح الدین سے کہہ کر دھلوا دیتے، نہیں تو باہر پھینک دیتے، تم نے تو انہیں مجھے دکھا کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے، پری نے شکایتی لہجے میں کہا۔ پری، میں تمہیں دکھا کر صرف یہ احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ دس از ناٹ فیئر، تمہیں آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، علی رضا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے اور وہ سسکنے لگی۔ علی رضا نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میری محبت پر کبھی شک نہ کرنا، اور میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی، علی نے اسے پیار سے چمکارتے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔
چلو اب میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ علی رضا نے خود اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے کہا تو وہ دونوں چائے پینے لگے۔ صنوبر اماں جان کے لیے کچن میں خود سوپ بنانے میں مصروف تھی کہ اس کے پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا جگ گر کر ٹوٹ گیا۔ صنوبر ایک دم سے پیچھے مڑی تو اس کے پاؤں میں کرچی چبھ گئی۔ اس کے پاؤں کا توازن ٹھیک نہ رہا اور اس کا پاؤں ایک دم پھسل گیا۔ ملازمہ بری طرح گھبرا گئی اور اماں جان کو بتایا۔ وہ بھی بوکھلا گئیں۔ انہیں فوراً ڈرائیور کو بلایا اور صنوبر کو لے کر ہسپتال چلی گئیں۔ صنوبر کی حالت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کیا اور ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ اماں جان بہت خوش تھیں۔ صنوبر کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا مگر اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ صنوبر کا پہلے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، لیکن اس بیٹی کی پیدائش سے اماں جی بہت خوش تھیں کہ یہ بیٹی ان کی حویلی میں پیدا ہوئی ہے۔ صنوبر کو ہسپتال سے لے کر حویلی آئیں تو یوں خیرات بانٹی جیسے ان کے اپنے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہو۔ 7ویں دن کا عقیقہ تھا اور اماں جان نے ہی اس کا نام فاطمہ رکھا۔ اماں جان کا اس کے ساتھ بہت دل بہلنے لگا تھا۔ وہ جو ہر وقت علی رضا کی یاد میں غمزدہ رہتی تھیں، فاطمہ کی وجہ سے بہت خوش ہو گئی تھیں۔ اس کے سارے کام خود کرتیں۔ مولوی بشیر احمد اور صغیر احمد بھی بہت حیران تھے کہ اماں جان یکسر بدل گئی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت بجائے کیسی کم سن ماں بن گئی تھی جن کے ہاں پہلی بار بچہ ہوا ہو۔ اماں جان کا بچی سے لگاؤ دیکھ کر مولوی بشیر نے صنوبر سے یہی مشورہ کیا کہ فاطمہ اماں جان کی کفالت میں دے دی جائے۔ صنوبر اور اس کے شوہر کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اماں جان جیسی نیک خاتون کی زیر سرپرستی ان کی بچی حویلی کے اعلیٰ ماحول میں پرورش پائے گی۔ اماں جان بھی مولوی صاحب کے اس فیصلے سے بے حد خوش ہوئیں اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ قدرت نے ان کے اندر کے دکھ کو کم کرنے کے لیے فاطمہ کو بھیجا ہے اور یہ کہ اب انہیں بھرپور موقع ملے گا۔ وہ فاطمہ کی تربیت اپنی سوچ کے مطابق کریں گی۔ جو کمیاں کوتاہیاں علی رضا کی تربیت میں رہ گئی تھیں وہ فاطمہ کی تربیت سے پوری کرنا چاہتی تھیں۔ صنوبر چند دنوں کے بعد فاطمہ اماں جان کی گود میں ڈال کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اماں جان بہت خوش تھیں۔ شہر جا کر اس کے لیے ڈھیر شاپنگ کی۔ خصوصی طور پر اس کے لیے ایک ملازمہ رکھی کہ ان کی عبادت کے وقت وہ اسے سنبھالے، ورنہ وہ سارا وقت خود ہی اس کی دیکھ بھال کرتی۔ پہلے جو وقت نہیں گزرتا تھا وہ ایک ایک لمحہ اذیت سے پر تھا اور اب وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ فاطمہ کے اتنے کام ہوتے تھے کہ انہیں خود بھی سمجھ نہ آتا کہ وقت کیسے گزرنے لگا۔ فاطمہ ذرا سا کیا روتی ساری ملازمائیں بھاگ کر اس کی طرف دوڑتی، کبھی ایک اس کو پکڑتی تو کبھی دوسری، اور اماں جی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھنٹوں ہنستی رہتی۔ کبھی کبھی فاطمہ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آتیں کہ انہوں نے تو علی رضا کے بچوں کو کھلانے کے خواب دیکھے تھے اور وہ صنوبر کی بچی کھلا رہی تھیں جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی صنوبر ان کے گھر آ کر رہی تھی۔ یہ تو مولوی صاحب کے حکم پر بڑی بہن کا دل بہلانے کی خاطر صرف چند روز کے لیے آئی تھی اور صنوبر کی بیٹی ان کے آنگن کا پھول بن جائے گی۔ وہ اکثر سوچ سوچ کر حیران ہوتی۔ انہیں یوں لگتا جیسے اللہ نے فاطمہ کو صرف ان کے لیے ہی بھیجا ہے اور صنوبر انہیں صرف یہ بچی دینے آئی تھی۔ اس بچی نے مستقبل میں ان کے لیے کام آنا تھا، انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا، مگر اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر انہوں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا اور اسے تحفہ خداوندی سمجھ کر دل و جان سے پیار کرتی تھی۔ علی رضا کے آفس میں سب سے زیادہ دوستی صرف آشان حیدر سے ہوئی تھی۔ آشان حیدر کا تعلق پشاور سے تھا اور وہ بھی ایروناٹیکل انجینئر تھا۔ انتہائی ڈیسنٹ اور مہذب نوجوان تھا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے۔ علی رضا فارغ وقت میں اس کے ساتھ ہی گپ شپ لگاتا۔ آشان نے کئی بار علی رضا سے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا مگر ہر دفعہ ہی علی رضا اسے ٹال دیتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ آشان کی بیوی شان سے بہت مذہبی باپردہ خاتون تھی اور آشان اس کی بہت تعریفیں کرتا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھی اور جاب بھی کرتی تھی، مگر اتنی زیادہ کمٹمنٹس کے باوجود وہ آشان کو بھرپور وقت دیتی تھی، بچوں اور گھر کا بہت خیال رکھتی۔ آشان جب بھی تھوڑا سا فری ہو کر بیٹھتا فوراً شانزے کا فون آ جاتا۔ علی رضا اکثر حیران ہو کر پوچھتا کہ وہ اتنی مصروفیت میں سے کیسے وقت نکال کر اس کو کال کرتی ہے۔ آشان کیفیٹیریا میں بیٹھا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا اور علی رضا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آشان نے موبائل آف کرتے مسکرا کر علی رضا سے پوچھا۔ یار تمہاری لو میرج ہے یا ارینج؟ علی رضا نے کافی کا مگ منہ کو لگاتے ہوئے پوچھا۔ ٹوٹلی ارینج میرج،
مگر ہم دونوں کی محبت نے اب اسے لو میرج بنا دیا ہے۔ آشان نے مسکرا کر جواب دیا، اب اٹس امیزنگ یار، تمہاری وائف ڈاکٹر ہے اور کیسے ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ تمہیں کالز کرے، اور وہ ہمیشہ تمہیں فری ٹائم میں کال کرتی ہے، تم نہیں۔ علی رضا نے مسکرا کر پوچھا، جب دل کے تار جڑ جاتے ہیں تو کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ میں جیسے ہی کیفیٹیریا میں آتا ہوں تو اپنے دل کو میسج دیتا ہوں وہ شانزے کو بتا دیں کہ میں اس وقت فری ہوں، اور شانزے کو جیسے ہی یہ پیغام ملتا ہے وہ مجھے فوراً کال کر لیتی ہے۔ آشان نے ہنستے ہوئے اسے بتایا تو علی رضا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، علی رضا نے حیرت سے کہا۔ علی رضا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ آشان نے بھی کافی پیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ لو میرج، علی رضا نے مسکرا کر جواب دیا۔ دیٹس گڈ۔ اچھا، تو آپ کو بھابھی کی کیا بات اچھی لگی؟ آئی مین آپ ان کی کس بات سے امپریس ہوئے؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا۔ شی از پریٹی نائس، ڈیسنٹ، ویل ایجوکیٹڈ، شی از اے جرنلسٹ، علی رضا نے مسکرا کر بتایا تو آشان تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور جانتے ہیں شانزے کی کس بات نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا ہے؟ آشان نے کہا۔ کس بات نے؟ علی رضا نے متجسس ہو کر پوچھا۔ اس کی ایکسٹریملی کیئرنگ اینڈ ویل گروم نیچر نے، آشان نے مسکرا کر کہا۔ کیئرنگ نیچر تو سمجھ میں آتی ہے، مگر گروم نیچر کا کیا مطلب ہے؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ شی از ویری ویل مینرڈ پرسن، ہر بات میں صفائی ستھرائی، میری چیزوں کو ان کی پراپر جگہ پر رکھنا، ہر چیز کا مجھے تیار ملنا، مجھے کسی بھی کام کے لیے شانزے کو کہنا نہیں پڑتا، جیسے وہ میری ہر ضرورت کو پہلے سے ہی جانتی ہو۔ میں شروع میں تو حیران ہو جایا کرتا تھا کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میں اس وقت مجھے کھانے کی نہیں چائے کی ضرورت ہے، اور فلاں وقت چائے کی نہیں کافی کی ضرورت ہے۔ اٹ واز امیزنگ فار می۔ آشان مسکرا کر بتا رہا تھا تو علی رضا کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ ریئلی آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علی رضا نے انتہائی حیرت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ دس از ٹرو لو، آشان نے مسکرا کر کپ ٹیبل پر رکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ علی رضا نے پھر چونک کر پوچھا۔ کیا آپ کی وائف نے آپ کے لیے کبھی ایسا فیل نہیں کیا؟ آشان نے پوچھا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، علی رضا نے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ امیزنگ، لیکن شانزے میرے لیے ایسا ہی فیل کرتی ہے، آشان نے قدرے فخری انداز میں بتایا۔ لیکن کیسے؟ بعض اوقات ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کبھی ہم چائے پینا چاہتے ہیں مگر کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، ایگزیکٹلی تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، علی رضا نے کریتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک بار یہی بات شانزے سے پوچھی تھی تو اس نے کہا، جب دو انسانوں کے درمیان شدید محبت ہو جاتی ہے تو پھر ان کی روحوں میں ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پھر کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، خود بخود سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہاں صرف محبت رہ جاتی ہے، آشان نے مسکرا کر بتایا۔ کیا مطلب؟ کیسی محبت؟ میں سمجھا نہیں، علی رضا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ جب محبت جسموں کی قید سے نکل کر روحوں میں منتقل ہو جاتی ہے تو پھر نہ کبھی ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، نہ بدگمانی، اور نہ ہی بے اعتباری۔ جب تک محبت جسموں کی محتاج رہتی ہے، دل ایک دوسرے سے متنفر ہو سکتے ہیں اور بدگمان بھی، آشان نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے کہا۔ کیا یہ ساری باتیں تمہیں تمہاری وائف نے بتائی ہیں؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بہت زیادہ بکس پڑھتی ہے، اس کے علاوہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مذہبی اور روحانی طور پر بہت اسٹرانگ ہے، آشان نے بتایا۔ پھر تو تمہاری وائف بہت ریجڈ ہوگی، علی رضا نے بھی سگریٹ سلگاتے کہا۔ بالکل بھی نہیں، وہ حجاب لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، صومعصلات کی پابند ہے، مگر بہت براڈ مائنڈڈ ہے، آشان نے مسکرا کر کہا۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، حجاب لینے والی عورتیں کبھی براڈ مائنڈڈ نہیں ہو سکتی، علی رضا نے مسکرا کر طنزی انداز میں کہا۔ لگتا ہے آپ بھی نان مسلمز کی طرح حجاب والی عورتوں کے بارے میں مشکوک ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ریلیجن کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں، اس لیے تو کبھی ہمیں ریجڈ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر اپنی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں، آشان نے اپنے ہی لے میں بولا تو علی رضا بری طرح بوکھلا گیا، اپنی گھڑی دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی تھنک کافی ٹائم ہو گیا ہے، مجھے آفس میں کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے، علی رضا نے جلدی سے کہا اور آشان کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اپنے آفس میں بھی پہنچ کر کام کرتے ہوئے اس کا ذہن بار بار آشان کی باتوں اور خاص طور پر شانزے کے نظریات میں الجھنے لگا۔
اسے وہ عورت بہت مختلف سی محسوس ہونے لگی، نہ جانے اسے اس کے بارے میں عجیب سی وائب محسوس ہونے لگی، جیسے اندیکھے کوئی کسی کو اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سخت الجھن کا شکار ہونے لگا۔ اس نے بہت مشکل سے آفس ٹائم گزارا اور آف ہوتے ہی گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی ویرانی اور سناٹا محسوس ہوا، ایسی وحشت اسے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ پری کی گاڑی پورچ میں تھی مگر وہ خود دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ صلاح الدین کہاں ہو؟ اس نے صلاح الدین کو پکارا تو وہ جلدی سے کچن سے بھاگتا ہوا آیا۔ جی صاحب۔ وہ ہاتھ سر تک لے جا کر سلام لیتے ہوئے بولا، کیا بیگم صاحبہ آ گئی ہیں؟ علی رضا نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا تھا صاحب آئیں تو انہیں ڈسٹرب نہ کریں، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، صلاح الدین نے بتایا۔ کیوں، انہیں کیا ہوا ہے؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، انہیں کیا ہوا، بس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، صلاح الدین نے کہا تو علی رضا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوکے، تم میرے لیے چائے لے آؤ، علی رضا نے اس سے کہا تو وہ چلا گیا اور وہ صوفے پر نیند دراز گہری سوچ میں پڑ گیا۔ عشان کے الفاظ اس کے کانوں میں پھر سے گونجنے لگے۔ پھر خود بخود سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اٹس امپاسبل۔ عشان خواہ ہی ایگزیجریٹ کر رہا تھا، اپنی وائف سے کچھ زیادہ ہی متاثر لگتا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا جو ایسی باتیں کرتا ہو۔ ہمارے ہاں لوگ بھی عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں اور پھر خوب شوشے چھوڑتے ہیں۔ اس نے عشان کے خیالات کی تردید کرتے ہوئے سوچا اور بیزاری سے ریموٹ پکڑ کر ٹی وی آن کیا۔ مختلف چینلز گھماتے ہوئے ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، انسان کی روح کی رسائی جب خدا تک ہو جاتی ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کے راستے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتی، پھر خدا اور انسان کے درمیان راضی براضی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ علی رضا ایک دم چونکا اور اس چینل کو لگا کر دیکھنے لگا۔ ایک عالم دین سفید داڑھی والے روحانی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور ان کی باتیں توجہ سے سننے لگا۔ ان کی باتوں میں بھی اسے وہی جھلک دکھائی دینے لگی جو عشان کی باتوں میں تھی۔ وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور پری کمرے سے باہر نکلی۔ علی رضا کو اس پروگرام میں محب دیکھ کر اسے غصہ آیا اور ریموٹ پکڑ کر چینل بدلنے لگی۔ تم مجھے تو میرے ریلیجن کی بات نہیں کرنے دیتے اور خود تم چپ چپ کر اپنے ریلیجن کی باتیں سن رہے ہو، تم نے مجھے خوب بیوقوف بنا رکھا ہے، پری انتہائی غصے سے چلاتی بولی تو علی رضا ایک دم بھونچ کر رہ گیا۔ پری، تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور وہ ایک ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے تھے، نہ کہ ریلیجن ایشو پر۔ علی رضا نے قدرے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، علی، تم مجھے یوں باتوں میں الجھا نہیں سکتے، میں آبزرو کر رہی ہوں تم جان بوجھ کر ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو جس سے میری تذلیل ہو۔ پری نے غصے سے کہا، فار گاڈ سیک، ایسی کوئی بات نہیں اور مجھے کیا ضرورت ہے سچویشن کریٹ کرنے کی، میں ٹی وی ہی آف کر دیتا ہوں۔ علی رضا نے ہتھیار ڈالتے ٹی وی آف کر دیا۔ ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت کیوں خراب تھی؟ علی رضا نے موڈ بدل کر نرمی سے اس سے پوچھا۔ آفس میں طبیعت خراب ہو رہی تھی تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آر یو اوکے؟ علی رضا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ، اس نے دھیرے سے بتایا۔ ریئلی؟ علی رضا ایک دم خوشی سے چلاتے ہوئے بولا۔ یس، اٹس ٹرو، پری نے مسکرا کر بتایا۔ اٹس اے گریٹ نیوز، علی رضا نے اسے اپنے بازو میں بھرتے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اب تم جاب چھوڑ دو اور صرف اپنی کیئر کرو، علی نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ جاب کیوں چھوڑ دوں؟ کیا اس کنڈیشن میں عورتیں جاب نہیں کرتی؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ کرتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم صرف ریسٹ کرو، اپنی اور بیبی کی کیئر کرو، جب ریلیکس ہو جاؤ تو پھر جاب کر لینا، علی نے اسے سمجھاتے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ صلاح الدین علی رضا کے لیے چائے لے کر آ گیا۔ صلاح الدین، اب تم نے بیگم صاحبہ کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، انہیں فریش جوس، دودھ اور پھل وغیرہ ٹائم پر دینا ہے، علی رضا نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا تو صلاح الدین نے چونک کر پری کی طرف دیکھا اور پھر ساری بات سمجھ گیا۔ صاحب جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، صلاح الدین نے خوش ہو کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ تم بیٹا چاہتی ہو یا بیٹی؟ علی رضا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پری نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی، اس کے بارے میں پلان کرنا چاہتا ہوں،
علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی سے پلاننگ؟ پری نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں ابھی سے ہی اس کی زندگی کے بارے میں پلاننگ کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم ویری کیلکولیٹو پرسن۔ زندگی میں کامیابی کے لیے کیلکولیشن اور اچھی پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بیٹا ہر لحاظ سے سکسیسفل لائف گزارے۔ علی رضا نے اپنے ہی لے میں بولا۔ بیٹا؟ پری نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ یس، آئی وانٹ اے بیبی بوائے، علی رضا نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے باڈی بلڈر بناؤں گا، اسٹرانگ مین، علی رضا نے مسکرا کر کہا۔ وٹ؟ باڈی بلڈر؟ پری نے انتہائی حیرت سے چلاتے کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری سوچ پر ہنس رہی ہوں، اور تمہاری پلاننگ پر۔ فادرز اپنے بیٹوں کو ڈاکٹرز، انجینئرز، نہ جانے کیا کچھ بناتے ہیں، اور تم اسے باڈی بلڈر؟ او گاڈ علی، تم کتنا عجیب سوچتے ہو۔ پری کلکلا کر ہنستی چلی جا رہی تھی۔ یار، میں نے اتنا برا بھی نہیں سوچا جو تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں تو اسے ایک اسٹرانگ مین بنانا چاہتا ہوں، سپر مین جیسا۔ بچپن میں سپر مین کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، لیکن افسوس میں سپر مین نہیں بن سکا، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ پری نے جان بوجھ کر شرارت سے پوچھا۔ وہ بابا جان، وہ ایک دم کہتے کہتے رک گیا اور پری کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ ایک دم خاموش ہو گیا، یوں جیسے اس کی ایکسائٹمنٹ اچانک ختم ہو گئی ہو۔ پری نے بھی اس کی بات کو رد کر دیا اور فوراً بات کا رخ موڑتے بولی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، وہ ایک دم اٹھتے ہوئے بولی اور علی کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے ماضی کو جدا کرنا، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے، مگر آپ کو کتنا رونا پڑتا ہے ایسے لمحوں میں۔ میں اپنے آپ کو کتنا کمزور محسوس کرنے لگتا ہوں، یہ سوچ کر کہ پری کے سامنے ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو کتنا بہلانا پڑ رہا ہے۔ علی رضا کی آنکھوں میں پہلی بار نمی سی تیرنے لگی اور وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ پری بھی اپنے بیڈ روم میں آ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے بھی اپنے ممی پاپا بہت یاد آ رہے تھے، خاص طور پر مما، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی ماں بننے جا رہی تھی، اور اس پروسیس کا سب سے پہلا مرحلہ مدرلی فیلنگز کا احساس ہونا ہے۔ بچے کے وجود کا پہلا احساس جو عورت کو ماں بناتا ہے، وہ بہت نازک مگر بہت خوبصورت اور دل فریب ہوتا ہے۔ اسے اپنے سارے وجود میں چاندنی سی محسوس ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر ہر طرف روشنیاں سی بکھر رہی ہوں، اور روشنی کی ان نازک کرنوں کو کیسے کیسے سنبھال کر رکھنا ہے، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتی ہے۔ اور ان لمحوں میں اسے اپنی ماں یاد آتی ہے، جس نے اسی طرح اس کے وجود کے بارے میں محسوس کیا تھا، کتنی احتیاط برتی تھی، خود تکلیفیں اٹھائی مگر بچے کے وجود کے لیے ڈھال بنی رہی۔ اور اس پہلے احساس سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے پر ماں کس طرح اپنی محبت اور باپ اپنی شفقت اس پر نچھاور کرتا ہے، سب اس کو خود ماں بننے پر یاد آتا ہے۔ پری کو بھی سب کچھ یاد آ رہا تھا، اپنی ماں کی محبت اور باپ کا بے انتہا لاڈ پیار۔ اس نے ان سب کی محبتوں کو قدموں تلے روند کر انہیں کیا صلہ دیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی کی محبت میں اس نے کتنا بڑا سودا کیا، اپنے ماضی کو بھلانے کا اور اپنے بچپن کی ساری یادوں باتوں کو دفن کرنے کا، اور نئے وجود، نئی سوچوں، نئی شناخت کے ساتھ علی کے ہونے کا۔ مگر ماضی کی پرچھائیاں جب اس پر پڑتی تو وہ بری طرح بوکھلا جاتی، لیکن اپنے ان احسانات کو ایک دوسرے سے بیان نہ کرنے کے عہد کرنے والے دونوں کے اندر شدید احساس زیاں پیدا ہو رہا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک اپنے ماں باپ کی کوئی بات یاد آتی تو وہ کہتے کہتے رک جاتے، بچپن کا کوئی واقعہ یاد آتا تو وہ خاموش ہو جاتے کہ کہیں اس واقعے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو نہ کہنے کا انہوں نے عہد کر رکھا ہو، اپنے مذہب کا کسی طرح بھی ذکر نہ ہو، عمل تو دور کی بات تھی، اس کا بھی انہوں نے عہد کر رکھا تھا۔ ایک دوسرے کی انتہائی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی وہ ڈرتے تھے، صرف ایک دوسرے کی محبت کی خاطر، ایک دوسرے کے اندر جذب ہوئے بغیر وہ ایک دوسرے کی محبت کو پانے کی جستجو میں تھے۔ فاطمہ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، اماں جان کی اس کے ساتھ محبت اور لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دن کو کئی ملازمائیں اس کو سنبھالتی مگر رات کو وہ اماں جان کے پاس ہی سوتی۔ اماں جان خود بھی بہت کم سوتی،
رات بھر وہ تہجد اور نوافل پڑھتی رہتی اور فاطمہ ان کے پاس بیڈ پر سوتی رہتی۔ وہ ذرا سی بھی ہلتی تو اماں جان مضطرب ہو کر اس کے پاس بیٹھ جاتی، اسے گود میں لٹا کر خود تسبیح پڑھنے لگتی اور فاطمہ کی طرف بغور دیکھتے اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ فاطمہ کے گالوں پر گرتے تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتی۔ اماں جان اس کو اس طرح دیکھنے پر چونک جاتی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پھر سے سلا دیتی۔ فاطمہ کو دیکھتے ہوئے اسے پیار کرتے ہوئے اور اپنے ساتھ لگا کر سلاتے انہیں ہر لمحہ علی رضا یاد آتا۔ ایسی ہی محبت انہوں نے اس پر نچھاور کی تھی۔ اس کے خون میں ان کا خون شامل تھا، اس کے جسم کی پرورش میں ان کا دودھ شامل تھا۔ اپنی محبت کا لمس اس کے وجود میں اتارا تھا، اپنے جسم کی حرارت اس کے جسم میں جذب کی تھی، اس سانسوں کی مہک اس کی سانسوں میں اتاری تھی، اپنے وجود کی خوشبو اور گرمی سے اس کا وجود مہکایا تھا۔ کیا ان سب کا اثر علی رضا کے وجود سے ختم ہو گیا تھا؟ وہ لمس، وہ محبت، وہ خوشبو، وہ حرارت، وہ مہک، اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ شاید اسے ماں بھی یاد نہیں تھی۔ اگر یاد ہوتی تو وہ کبھی کبھار ہی ان کو یاد کرتا، بھولے سے ہی سہی، ان کو پکارتا، کبھی نیند میں ہی انہیں پکارا ہوتا۔ وہ تو اس کی پکار کو ضرور سنتی۔ کیا علی رضا نے کبھی ان کے بارے میں خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا؟ اسے واقعی ماں کبھی یاد نہ آئی تھی؟ اس عورت کی محبت اتنی شدید، اتنی زیادہ تھی کہ اس نے چند دنوں یا مہینوں میں ان کی سالوں کی محبت کو شکست دے دی تھی۔ ان کی محبت ہار گئی تھی اور پری کی محبت جیت گئی تھی۔ وہ علی رضا کو اپنے سحر میں جکڑے لے اڑی تھی اور اسے جان سے وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ علی رضا، تمہیں بھلانا آسان نہیں، وہ جا نماز پر بیٹھے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی اور پھر سسکنے لگی۔ یا اللہ، تو نے اولاد کی محبت میں ایسا کیا رکھا ہے کہ ماں کو اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے۔ میرا سارا غصہ، گلے، سارے شکوے سب ختم ہو گئے۔ جو اسے آگ کر کے اپنا غصہ نکالنا چاہتی تھی، اب اپنی اس سوچ پر ہی غصہ آتا ہے۔ سوچتی ہوں بلقیس بانو، وہ تو بے وقوف ہے، نادان ہے، تو تو ماں ہے، اور جو ماں تحمل سے کام لے اور اولاد سے اپنی ناراضگی ختم نہ کرے، وہ کیسی ماں ہے؟ شکر ہے بابا جان نے مجھے وہ انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیا، ورنہ میں علی رضا کو اپنے آپ سے بالکل جدا کر دیتی۔ اب تو پھر امید ہے کہ خدا اسے ہدایت دے گا تو ضرور آئے گا اپنی ماں سے ملنے، مگر معلوم نہیں میں اس سے ملنے کو زندہ رہوں گی یا نہیں۔ یہ سوچ کر اماں جان کی آنکھوں سے آنسو شدت سے رواں ہو گئے اور بری طرح ہتھیاں بھرنے لگیں۔ علی رضا نے اس گڈ نیوز کو عشان کے ساتھ ڈسکس کیا تو وہ بھی جان کر بہت خوش ہوا۔ یار، آپ بھابھی کو شانزے کے کلینک میں لے کر جانا، شانزے بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے۔ عشان نے مسکرا کر کہا، بس تمہیں پھر اپنی بیگم کی تعریفیں کرنے کا موقع مل گیا۔ تم اپنی وائف سے کچھ زیادہ ہی امپریسڈ ہو، یوں لگتا ہے جیسے بھابھی نے تم پر کوئی جادو کر رکھا ہے۔ علی رضا نے منہ بنا کر کہا، ہاں، کبھی کبھی مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو کتنا بدل دیتی ہے، میں خود بھی سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں۔ ناؤ آئی ایم ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن۔ عشان نے مسکرا کر کہا، کیا پہلے اس سے بھی برے تھے؟ علی رضا نے مذاق کرتے کہا، ہاں یار، آپ نے ٹھیک کہا۔ میں 5 سال پہلے والے عشان کو آبزرو کرتا ہوں اور اب والے عشان کو، تو واقعی یوں لگتا ہے وہ عشان کوئی اور تھا اور اب کوئی اور۔ عشان نے مسکرا کر جواب دیا، اس کی وجہ یقیناً شانزے ہوگی۔ علی رضا نے پھر ہنستے کہا، آف کورس، کیا آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ یار، وہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایمان کے بعد سب سے قیمتی تحفہ نیک عورت ہے، تو بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ شانزے نے مجھے کس طرح بدلا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیا آپ نے شادی کے بعد کچھ چینج فیل نہیں کیا؟ آفٹر آل بھابھی نے آپ پر کچھ تو اثر ڈالا ہوگا۔ عشان نے مسکرا کر پوچھا، ایکچولی تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میری شادی کو ابھی صرف چند ماہ، اس لیے ایسا کچھ کہنا ابھی مشکل ہے۔ علی رضا نے جلدی سے بات کو وائنڈ اپ کرتے اٹھتے کہا، ہاں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ بھابھی کو شانزے کے پاس ضرور لے کر جائیے گا۔ عشان نے اسے تاکید کرتے کہا، اوکے، میں پری سے بات کروں گا۔ علی رضا کے منہ سے اچانک نکلا، پری؟ علی بھائی، یہ کیا نام ہوا؟ ان کا ریئل نام کیا ہے؟ عشان نے حیرت سے پوچھا۔ پری ہی ہے، علی رضا نے جلدی سے کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اٹس امیزنگ، کیا ان کے پیرنٹس نے ان کا یہ نام رکھا ہے یا آپ نے؟
آشان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے، علی رضا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور پیرنٹس نے؟ آشان نے پھر کریدا۔ آئی ڈونٹ نو، علی نے جلدی سے کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آشان نے الجھتے ہوئے کہا، مگر علی رضا جلدی سے جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ آشان سوچ میں اور پھر کندھے اچکاتا وہاں سے چلا گیا۔ علی رضا آفس سے گھر لوٹا تو پری بھی آفس سے آ چکی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیڈ روم میں ریسٹ کر رہی تھی۔ علی رضا اس کے پاس گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر ننگے پاؤں واش روم میں بھاگتی گئی۔ کیا کرنے لگی؟ علی رضا پریشان ہو گیا۔ پری واش روم سے باہر نکلی اور گیلے پاؤں خشک کیے بغیر ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ علی نے ایک ٹک اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے اس کے قریب بیٹھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا، پری کیا بات ہے؟ کیا تمہاری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے؟ علی رضا نے نرمی اور محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ ہاں، اور وہ سسکنے لگی۔ فار گاڈ سیک پلیز پری، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ چلو میں ابھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، اٹھو پلیز۔ علی رضا نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بیڈ پر سے اٹھایا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لینے میں کوئی حرج نہیں، علی رضا نے پھر کہا۔ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکی ہوں، اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، پری نے آہستہ آواز میں جواب دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ علی رضا پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پری نے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ علی رضا افسردگی سے اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ پریشانی میں لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا کہ صلاح الدین کچن سے باہر نکلا۔ صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، صلاح الدین نے پوچھا۔ ہاں، پری کی طبیعت ٹھیک نہیں، نادانستہ اس کے منہ سے نکلا۔ صاحب، ایسے وقت میں بڑی بیویوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ اپنی امی جان یا بیگم صاحبہ یا اپنی امی جان کو بلا لیں۔ صلاح الدین نے رائے دی تو علی رضا نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ صلاح الدین حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ صلاح الدین نے اچانک پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، علی رضا نے ایک دم گھبرا کر جواب دیا۔ ہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ ان کو بلا لیں، صلاح الدین نے مسکرا کر کہا۔ وہ ہم سے ناراض ہیں، علی رضا نے آ بھر کر جواب دیا۔ ارے صاحب، ماں باپ کی ناراضگی بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، ایک دم غصے میں آ کر پھر خود ہی پیار سے منانے لگتے ہیں، ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، صلاح الدین نے مسکرا کر کہا تو علی رضا اسے دیکھ کر پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ آپ ان کو فون کریں، وہ دوڑی چلی آئیں گی۔ صاحب، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ صلاح الدین نے کچن کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، جوس لے آؤ، علی رضا نے آہستہ آواز میں کہا تو صلاح الدین وہاں سے چلا گیا اور علی رضا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید صلاح الدین ٹھیک کہتا ہے، اماں جان نے اسے آگ کرنے کی دھمکیاں دی تھیں، کتنی ناراض رہی تھیں، مگر انہوں نے اسے ابھی تک آگ نہیں کیا۔ اس کا مطلب اماں جان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے اسے معاف کر دیا ہو۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے تو وہ ضرور اس کے بلاوے پر آ جائیں گی، اس نے گہری سانس لے کر سوچا۔ لیکن اماں جان کو اختلاف اس کی شادی سے نہیں، پری کے غیر مسلم ہونے سے ہے، اور وہ اس کے بلاوے پر کبھی بھی نہیں آئیں گی، اور اگر آ بھی گئیں تو پری ان کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ ہم دونوں میں اپنا مذہب اور اپنے والدین اپنا سب کچھ بلانے کی کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو پری کا اعتبار مجھ پر سے اٹھ جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اب ویسے بھی وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، ہمارا ریلیشن شپ اور زیادہ اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے۔ علی رضا پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ صلاح الدین اس کے لیے جوس کا گلاس لے آیا۔ صاحب، جوس، صلاح الدین نے اس کے پاس ٹیبل پر جوس رکھتے ہوئے کہا۔ رکھ دو، علی رضا نے آہستہ سے جواب دیا۔ صاحب، مجھے آج چھٹی چاہیے، میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، صلاح الدین نے کہا۔ چھٹی؟ علی رضا نے چونک کر پوچھا۔ صاحب، 2 دن بعد آ جاؤں گا، صلاح الدین نے کہا۔ تم جانتے بھی ہو بیگم صاحبہ کی طبیعت کتنی خراب ہے، گھر کے کام کون کرے گا، علی رضا نے پریشان ہو کر کہا۔ صاحب، میں کھانا بنا کر فریج میں رکھ جاتا ہوں، بس گرم کر کے کھانا ہے، میں بہت مجبور ہوں، کبھی چھٹی نہ کرتا، لیکن میری بہن کی شادی کی بات ہے، صلاح الدین نے منہ بنا کر کہا تو علی رضا خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز جلدی آ جانا،
علی رضا نے قدرے توقف کے بعد کہا، بہت شکریہ صاحب جی، میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا۔ صلاح الدین نے خوش ہو کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ علی رضا اٹھ کر کمرے میں آیا تو پری سو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور لاؤنج سے باہر نکل کر لان میں چلا آیا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ سندل خان گیٹ پر بیٹھا تھا۔ علی رضا لان میں چکر لگانے لگا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تو سندل خان نے گیٹ بند کیا اور لان کے کونے میں لگے نلکے سے وضو کیا اور اپنی چادر بچھا کر وہیں لان میں نماز پڑھنے لگا۔ علی رضا اسے بغور دیکھنے لگا۔ عرصہ ہو گیا تھا اسے نماز پڑھے ہوئے۔ اماں جان اسے بچپن میں اکثر سمجھایا کرتی تھیں اور کبھی کبھی نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں، مگر وہ نماز کے معاملے میں ہمیشہ لاپرواہ رہا تھا۔ اس نے کبھی نماز شوق اور محبت سے نہیں پڑھی تھی۔ اماں جان کے ڈانٹنے پر وہ زبردستی پڑھ لیتا، مگر بوجھ سمجھ کر۔ اس نے دیکھا سندل خان بڑے خشوع و خضوع اور محبت سے نماز پڑھ رہا تھا۔ دعا پڑھنے کے بعد اس نے پھر ایک لمبا سجدہ کیا کہ علی رضا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سندل خان کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ علی رضا گھبرا گیا، کہیں سندل خان سجدے میں مر ہی نہ گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ اس کے قریب گیا اور اسے آواز دی، سندل خان۔ علی رضا نے قدرے گھبرائے ہوئے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی رضا اور گھبرا گیا۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اسے ہاتھ سے ہلایا۔ سندل خان نے جسم کو تھوڑی سی جنبش دی تو علی رضا مطمئن سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سندل خان نے سجدے سے سر اٹھایا تو علی رضا نے پرسکون ہو کر گہری سانس لی۔ سندل خان نے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکرا کر علی رضا کی طرف دیکھنے لگا۔ صاحب جی، آپ گھبرا کیوں گئے تھے؟ سندل خان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں علی رضا بوکھلا کر بولا، آپ سمجھے میں کہیں مر گیا ہوں؟ ارے نہیں صاحب جی، میں تو اللہ پاک کو سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ سندل خان نے جواب دیا۔ سجدہ شکر؟ کیا مطلب؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب جی، اللہ پاک کی اتنی نعمتوں کا شکر ادا تو کرنا چاہیے۔ نعمتیں گنوانے میں اور ان کا شکر کرنے میں وقت تو لگ جاتا ہے نا۔ سندل خان نے کہا، کیا مطلب اور کیسی نعمتیں؟ علی رضا نے چونک کر پوچھا۔ صاحب جی، سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ایمان کی نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور قیمتی نعمت ہے ہی نہیں۔ سندل خان نے دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر پھر انہیں باندھتے ہوئے شکرانے کے طور پر کہا تو علی رضا نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ صاحب جی، اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں گندے راستے کی طرف جانے سے روک دیا، پیدا کر کے سیدھے راستے پر ڈال دیا، مگر ہم مسلمان کہاں اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ سندل خان نے افسردگی سے کہا تو علی رضا ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بمشکل تھوک نگلتے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اچھا، تم گیٹ کا خیال رکھو، آج کل بہت چوریاں اور دہشت گردی ہو رہی ہے۔ علی رضا نے جلدی سے بات کا موضوع بدلتے کہا، ارے صاحب جی، ہم بندوں نے کیا حفاظت کرنی ہے کسی کی؟ سب کی حفاظت تو میرا رب کرتا ہے، اور میرا تو ایمان ہے جس پر وہ کرم کی نظر رکھتا ہے، اسے پھر دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ بندے کے دل میں اللہ پر ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ شکر ہے میرے مولا۔ سندل خان نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر شکر ادا کرتے کہا اور وہاں سے جا کر گیٹ پر بیٹھ گیا۔ علی رضا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایمان، یہ بار بار ایمان کی بات کرتا ہے۔ شاید ان پڑھ لوگوں نے جو باتیں سنی ہوتی ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، اسے کیا معلوم ایمان کیا ہوتا ہے؟ علی رضا نے قدرے منہ بنا کر سوچا، کیا تمہیں معلوم ہے ایمان کیا ہے؟ اچانک اس کے اندر سے کسی نے کہا تو وہ ایک دم بوکھلا گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری جانب آشان تھا۔ ہیلو یار، آپ کیسے ہیں اور بھابھی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آشان نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، لیکن پری کی طبیعت ٹھیک نہیں، علی رضا نے بتایا۔ یار، تو پھر آپ انہیں شانزے کے پاس لے جائیں، آشان نے رائے دی۔ میں نے پری سے کہا تو ہے، مگر وہ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں۔ 1-2 روز پہلے ہی اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے، علی رضا نے آہ بھر کر کہا۔ اوہ اوکے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا، میں خود شانزے کو لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ آشان نے فراخ دلی سے آفر دی تو علی رضا بہت مشکور ہونے لگا۔ تھینک یو آشان، تمہاری باتوں سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے۔ علی رضا نے
مسکرا کر کہا اور باتیں کرتا اندر آ گیا۔ موبائل آف کر کے اس نے پری کے کمرے میں پھر جھانکا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور وہیں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو رات گہری ہو رہی تھی۔ صلاح الدین کچن سے باہر نکلا تو اس کے پاس آیا، گلا کھنکار کر متوجہ کرنا چاہا۔ علی رضا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ صاحب جی، میں جا رہا ہوں، کھانا بنا دیا ہے، بھوک لگے تو کھا لیجیے گا، سب کچھ فریج اور مائکرو ویو میں ہے۔ صلاح الدین نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، علی رضا نے اسے کہا۔ شکریہ صاحب جی، اور وہ سلام لے کر باہر چلا گیا۔ علی رضا آنکھیں کھولے چھت کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے اندر نہ جانے کیوں اداسی سی ٹھہر گئی تھی۔ نہ جانے کس بات کا دکھ یا احساس زیاں اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر دل تھا کہ کسی بوجھ تلے دب گیا تھا اور وہ بہت مضطرب تھا۔ شاید سندل خان کی باتوں نے اسے مضطرب کر دیا تھا، یا پھر اس کے طویل سجدے اور نماز نے، مگر کچھ ایسا تھا جس نے اس کے دل کو بہت پریشان کیا تھا۔ وہ مضطرب سا ہو کر لاؤنج میں چکر لگانے لگا، پھر ٹی وی آن کر کے خبریں دیکھنے لگا۔ اسے بھوک سی محسوس ہوئی تو اٹھ کر کچن میں آیا۔ مائکرو میں سے چکن قورمہ نکال کر دیکھا۔ صلاح الدین نے روٹیاں بھی ساتھ ہی بنا کر رکھی تھیں۔ اس نے روٹیاں نکال کر قورمہ گرم کیا اور وہ پلیٹ میں سالن ڈال رہا تھا کہ اسے پری کے چلانے کی آواز آئی۔ ڈونگا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سارا سالن فرش پر گر گیا۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ پری کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو پری فرش پر گری ہوئی تھی۔ علی رضا بری طرح گھبرا گیا اور اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر وہ روتی جا رہی تھی۔ وہ در سے بری طرح کرا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آشان کو فون کیا۔ یار، پری بیڈ سے گر گئی ہے، تم بھابھی کو لے کر جلدی سے آ جاؤ۔ علی رضا نے گھبرا کر کہا۔ او نو، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں شانزے کے ساتھ ابھی آتا ہوں۔ ابھی ہاسپٹل سے آئی نہیں، مگر میں اسے پک کر لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ آشان نے جلدی سے کہا تو علی رضا نے فون آف کر دیا اور پری کی تیمارداری کرنے لگا۔ پری، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، آشان اور اس کی وائف آ رہے ہیں، علی رضا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے کہا، مگر وہ بیڈ پر لیٹی بری طرح کرا رہی تھی۔ علی رضا بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پری، اگر تکلیف زیادہ ہے تو میں ایمبولینس کال کرتا ہوں، علی رضا نے کہا، مگر پری نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی رضا نے گھبرا کر ایمبولینس کال کی اور اسے لے کر چلا گیا۔ آشان اور شانزے گھر پہنچے تو سندل خان نے بتایا وہ لوگ ہاسپٹل جا چکے ہیں۔ آشان نے علی رضا کو فون کیا۔ وہ دونوں بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ علی رضا پریشانی سے آئی سی یو روم کے باہر چکر لگا رہا تھا۔